السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک بہت ہی زیادہ خاص اور پاورفل وظیفے کے ساتھ، جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کی ٹینشنز ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، یا پھر کسی بھی بڑے مسئلے میں آپ مبتلا ہیں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور اس کا حل نکل آئے گا۔ یا پھر آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو پاتی ہے، آپ لوگ کماتے تو بہت زیادہ ہیں، آپ کے گھر کے لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ جاتا تو کہاں چلا جاتا ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ آپ کاروبار کرتے ہیں، بکری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گراہک بھی بہت زیادہ آتے ہیں، کسٹمرز بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ بھائی پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس تمام ہی پریشانیوں کا حل ہم اس وظیفے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو ہم بہت ہی چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں اور ہم اس ویڈیو کے اندر بہت ہی مین ضروری باتیں جو ہوتی ہیں، جو ہر ایک وظیفے کو پورا کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری باتیں ہوتی ہیں، وہی باتیں ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس وظیفے کی فضیلت بھی بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو پتہ تو چلے نا کہ آخر یہ وظیفہ ہے کس لیے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی بہترین عمل بتائیں گے۔ اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مالی حالت بھی اچھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی کام کرو گے اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، اور آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی شفا ملے گی۔ تو دوستو، ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد۔ ابھی مت جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی ہی ضرورت کی ہے۔ اگر آپ ابھی چلے جائیں گے، یعنی کہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جس بھی طریقے کی پریشانی سے آپ جھوز رہے ہیں، اس میں آپ کو اس کا حل نہ ملے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی، اس وظیفے کو کرنے کے بعد ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب چاہے وہ پریشانی آپ کے کاروبار کو لے کر ہو، آپ کی اولاد کو لے کر ہو، یا پھر کسی بھی آپ کے بچے یا پھر بچی کے رشتے کو لے کر ہو، یا پھر اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، بنا ٹائم گوائے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس وظیفے کی فضیلت تو بتا چکے ہیں، لیکن ایک بار مکمل طور پر سن لیجئے، ایک بہت ہی اچھے طریقے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ جس بھی نیت سے اس وظیفے کو کرو گے، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو پاتی، آپ بہت زیادہ کماتے ہو لیکن پتہ نہیں چلتا کہ بھائی پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، اگر آپ اس وظیفے کو کرو گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں ضرور خیر و برکت ہوگی۔ یا پھر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو پا رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، تب آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار ضرور چلے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اور دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ فی الحال یہ ساری فضیلتیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں ویڈیو کا، یعنی کہ وظیفے کا طریقہ ہم آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، وظیفہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک ہوں۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ غسل کر لیں۔ اب غسل کرنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ مسلم ہیں، مسلمان بھائی یا پھر بہن ہیں، اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ کو غسل کرنے کا طریقہ ضرور آتا ہوگا۔ اور اگر آپ کو غسل کرنے کا طریقہ یاد نہیں ہے تو میرے بھائی یا پھر بہنیں، ضرور اس ٹاپک پر ویڈیوز آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو، اور کسی اچھے علماء کا، کسی اچھے عالم صاحب کا اس ٹاپک پر ویڈیو دیکھ لیجئے کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ خیر، یہ بات کی باتیں ہیں، آپ کو پہلے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ پاک ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ناپاک ہے تو غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد اگر آپ اسی ٹائم غسل کرو گے تو آپ کا وضو بھی رہے گا، ٹھیک ہے، وضو دوسرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ پہلے سے ہی پاک تھے، اور آپ تو اس وقت میں اس کنڈیشن میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو وضو کر لینا ہے۔ وضو کر لینے کے بعد میں آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے شکرانے کے طور پر۔ جیسے ہی آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لوگے تو اس کے بعد میں آپ کو 3
مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کو کون سی درود پاک پڑھ لینی چاہیے۔ تو دوستو سب سے افضل تو یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم کا ورد کریں۔ درود ابراہیم کیا ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ دوستو درود ابراہیم وہی ہے جس کو ہم نمازوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو پھر ایسی حالت میں ایسی کنڈیشن میں کیا کریں؟ تو پھر اس کے علاوہ آپ جو کوئی بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو گے اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 33 مرتبہ یا رحمانو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مقدس نام ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اسی طریقے سے 33 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے پھر 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اسی طریقے سے آپ 33 مرتبہ مکمل کر لو گے، شروع میں یا رحمانو اور دوسری بار جو پڑھنا ہے آپ کو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو پڑھنے کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ پھر درود شریف کا ورد کرنا ہے، لیکن یاد رہے جو درود شریف آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھی تھی وہی آپ کو وظیفے کے آخر میں پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے شروع میں کوئی درود پاک کوئی دوسرے الفاظ میں کہی تھی اور آخر میں آپ نے کوئی دوسری پڑھ دی، یعنی کہ اگر شروع میں آپ نے درود ابراہیم پڑھی اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود شریف پڑھ دی تو اس طریقے سے آپ نہ کریں۔ آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ جو بھی درود شریف شروع میں پڑھو گے وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ بیٹھے ہوں گے، کسی تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ وظیفے تنہائی میں ہی کی جاتے ہیں اور تنہائی میں کرنے کے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو جیسے مکمل کر لو گے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 33 مرتبہ یا رحمانو، 33 مرتبہ یا رزاقو، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو وہیں پر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے یعنی کہ آپ کے جو بھی نیک اور جائز مقصد ہیں اس کے بارے میں دعا کیجیے، یعنی کہ اس طریقے سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف فرما اور میں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توبہ کرتا ہوں، یعنی کہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد میں آپ کو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی نیک اور جائز مقصد ہیں، جو بھی ہم نیک اور جائز کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اور تمام ہی امت مسلمہ کے تمام ہی مؤمنین والمؤمنات کے تمام ہی گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، تمام ہی کے گھروں میں خوب ترقی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ آپ اس طریقے سے اپنے لیے اور دونوں کے لیے یعنی کہ دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یاد ضرور پسند آئے گی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وظیفے میں ضرور کامیابی حاصل کرو گے۔ اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اس عمل کو کتنے دن تک کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ تو دوستو اس عمل کو کرنے کا یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی مقدار نہیں ہے، یعنی کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ 11 دن کرنا یا 1 دن یا 4 دن یا 5 دن۔ دوستو وظیفہ تو انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دوستو اگر آپ وظیفے کریں گے تو وظیفہ ہوتا یہی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔